لے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا ہے آغوش نور میں، میں نے جب پکارا رو کے علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے تمہارا نام علی علی، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سیاح لامقام سرور انس و جاں شاہد ما طغیٰ رازدار ما اوحیٰ سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد 13 رجب المرجب کو شیر خدا حیدر کرار تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ یہ عام الفیل کا 30واں سال تھا اور 13 رجب المرجب تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں کے اندر جب غسل دیا، یعنی سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غسل مبارک دیا گیا وہ غسل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں دیا گیا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخری غسل دیا ہے وہ غسل جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ وہاں مدینہ شریف کے اندر مسجد قباء کے پاس ایک کنواں ہے جسے کہا جاتا ہے بیر غرس، تو اس کنویں کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور بیر نبی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کر ان کی ڈیوٹی کرتے، پانی نکالتے اور آپ کو ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور جو ہے وہ ملتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کئی کھجوریں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اتنی مشقت کی؟ عرض کی یا رسول اللہ علی آپ سے محبت کرتا ہے، تو جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف اور مصیبت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں سے 8 مشکیزیں پانی کے لے کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے غسل دیا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بے شمار احادیث پاک کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر شان کا عالم کیا ہوگا کہ اگر کڑیل یعنی زیادہ عمر کے لوگوں کے اندر کوئی سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ خواتین میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں کے اندر جو سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ 10 سال کی عمر کے اندر، بعد نے 8 سال کی روایت کی ہے، تو 10 سال کی عمر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور بچوں میں سب سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ اور ہجرت سے پہلے ہی جب پہلی وحی نازل ہوئی، حالانکہ اس وقت نماز فرض نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو دیکھ کر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر جو نمازی تھے ان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت سوائے مومن کے کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا، اور علی کے ساتھ بغض اور عداوت اور دشمنی سوائے منافق کے کوئی دوسرا شخص نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اگر مومن اور منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہمارے پاس بڑا سادہ سا طریقہ ہوتا کہ ہم اس کے سامنے جا کر حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کر دیتے، تو جس کے سامنے ذکر کرتے اگر وہ علی کا ذکر سن کر خوش ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ حضور کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ مومن ہے۔ اور جس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے اور وہ ذکر پاک کو سن کر اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تو ہم سمجھ جاتے کہ حضور نے فرمایا یہ بندہ منافق ہے۔ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں والی ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مددگار ہیں، جن کی شان کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ اگر میں اس موضوع کی طرف جاؤں تو بڑی دور تک باتیں چلی جائیں گی کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھلاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کے اندر ان کو رکھتے تھے، اور کبھی حضرت علی المرتضیٰ روتے تو اپنی زبان مبارک جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ کے اندر ڈال دیتے، اور حضرت علی نبی پاک کی زبان مبارک چوس کر جو ہے 2 شخص میں نے زندگی کے اندر پڑھے ہیں، ایک حضرت علی کے بارے میں پڑھا اور ایک حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں پڑھا کہ جب کبھی وہ روتے بچپن
بچپن کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک جو ہے وہ ان کے منہ کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ آپ مدینہ پاک کے اندر جا کر دیکھ لیں، وہاں کے جو کھاری کنویں تھے جن کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں، آج بھی وہاں سے میٹھا پانی جاری ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازے ہیں۔ پہلے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح جو ہے شہروں کے ارد گرد بڑی فصیل ہوتی ہیں، بڑی دیوار ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے یہ قلعے نما جو ہے یہ دیوار ہیں، اور اگر کسی نے جہاں پر دروازے کے اندر یعنی شہر کے اندر داخل ہونا ہوتا تو دروازوں سے داخل ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی میرے علم کی زنبیل ہیں۔ حضرت علی میرے علم کی زنبیل، ایک تھیلا ہوتا تھا پہلے لوگوں کے پاس اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی تو وہ جو کچھ بھی ہوتا وہاں اس کے اندر ڈال دیتے اور وہاں سے نکال کے کسی کو دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جو ہے وہ نبی کے علم کی زنبیل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے علم کی زنبیل ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل شام کو میں یہاں پہ بیان کر رہا تھا کہ یہاں تو کائنات کے اندر جب منافقوں نے بخاری اٹھا کر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے اوپر اعتراض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، یہ اللہ کے نبی کے علم کے بارے میں جو ہے یہ منافقت کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا سلونی اما شئتم، تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اللہ کے نبی تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، لوگ جو ہے میرے باپ کے بارے میں تان کرتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے، تو یا رسول اللہ من ابی، آپ بیان فرمائے کہ میرے والد کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ حذافہ ہے۔ ذرا یہ علم غیب دیکھیں حضور کا کہ باپ کا سوائے ماں کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ ایک منافق شخص کھڑا ہوا، اس کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہو کہ ان کے والد کا نام یہ ہے، تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقعدک النار، کہ تمہارا ٹھکانہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر ہوگا، مرنے کے بعد جہنم کے اندر ہوگا۔ کب قیامت آنی ہے اور کب جا کر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو کر 1400 سال پہلے اعلان فرما رہے ہیں سلونی اما شئتم، تم کائنات کی جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے اللہ کے نبی کھڑے ہو کر تمہیں اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کا عالم تھا، شان امیت کا عالم تھا، حضور کے علم غیب کا یہ عالم تھا، جو جس بارے میں سوال کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب عنایت فرماتے۔ تو کوفہ کا منبر تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ کے اندر ذوالفقار کی تلوار ہے اور اپنے سر کے اوپر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف ہے اور انگوٹھی حضور علیہ السلام کی پہنی ہوئی ہے، اور آپ فرما رہے سلونی اما شئتم، کہ تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے حضرت علی تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہے جواب عنایت فرمائیں گے۔
میں نے رات کو بتایا کہ جبریل نے آ کے پوچھا انسانی صورت میں کہ بتائیں اس وقت جبریل کہاں پر ہے. میں مختصر کرنے لگا ہوں کہ بتائیں اس وقت جبریل کہاں پر ہے. تو آپ نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا، میں نے مشارق کو دیکھا، میں نے مغارب کو دیکھا، یمین اور شمال کی طرف میں نے دیکھا، اور تحت الثری میں نے دیکھا، میں نے عرش سے بلندی پر بھی دیکھا ہے. مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آئے. اے سوال کرنے والے، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ تو ہی جبریل امین ہے. ایک یہودی شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا علی تم نے اتنا بڑا سوال کیا کہ جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے علی تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا. تو بتاؤ اے علی، کیا کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی ارأیت ربک، اے علی کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ جسے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کا علم چاہیے تو وہ علی کے دروازے پہ جائے، طریقت کا علم چاہیے علی کے دروازے پہ جائے، حقیقت کا علم چاہیے علی کے دروازے سے جائے. جس کو ولایت ملتی ہے تو ولایت حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے سے ملتی ہے. حضور کے حضرت علی کے در سے کسی کو ولایت ملتی ہے. آپ جو ولی المسلمین ہیں، ولی المتقین ہیں، امام المسلمین ہیں، امام المشارق ہیں، امام المغارب ہیں. آپ نے یہودی کا سوال سنا تو آپ نے یہ نہ کہا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا لم اعبد ابدا لم اعبد ربا، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا فلم آرا ہوں، جب تک میں اپنے اللہ کو دیکھ نہیں لیتا، جب تک میں اپنے اللہ کو دیکھ نہیں لیتا. ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھنا تاکہ کوئی اعتراض نہ آئے، ایک ہوتا ہے دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں نے پڑھا، کئی اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تو فرماتے عالم بیداری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو ہے اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان کے ساتھ دیکھا وہ ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرتا تو آپ فرمایا کرتے تھے سلونی اما شئتم، کہ میرے سینے کے اندر ایک علم کا سمندر ہے اور میرے سینے کے اندر روحانیت کا ایسا علم ہے کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری زبان کے اوپر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر ہر طرح کے علم کو جو ہے وہ بھر دیا، کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بندہ محبت کرتا ہے نا، حب علی، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یاکل الذنوب، یہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرت علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی انا مثالہ کا مثال عیسیٰ، کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. بڑی توجہ سے بات سننا، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت کرنے والے تھے ایک گروہ ایسے بنا، ایک گروہ ایسا گروہ تھا کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور محبت کے اندر ان کو خدا تک کہہ دیا. بات سمجھ آئیے، ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک کہہ دیا، اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ بدکاری کی تہمت لگا دی. فرمایا اے علی تمہارے بارے میں دو گروہ ہوں گے،
تمہارے بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو تمہاری محبت کے اندر غلو کرے گا، ایک وہ گروہ ہوگا جو تمہاری محبت کے اندر غلو کرے گا۔ آج لوگوں کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ کئیوں لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ نبوت جو ہے وہ علی کے پاس آنی تھی، لیکن معاذ اللہ جبریل امین غلطی کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، اور کئی لوگوں نے لکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہیں، اور کئیوں نے کہا باقی سارے نبیوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی یہاں تک انہوں نے غلو کیا ہے۔ اور جنہوں نے عداوت رکھی ہے وہ جو خارجی لوگ ہیں، انہوں نے اس قدر عداوت رکھی کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک آتا ہے تو ساتھ ان لوگوں کے چہروں کے رنگ جو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جڑے باہر لوگ نے نا انہوں کو وہ اندر آئے سارے کوئی گپا مارن دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور آپ کے ساتھ محبت کرنا یہ مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں، علم کے 1000 باب سکھائے ہیں، اب میں نے ہر باب سے، ہر دروازے سے، تو ہر نقطے سے آپ فرماتے ہیں میں نے 1000 علم جو ہے وہ نکالے ہیں۔ میں بیان کر رہا تھا، دیکھیں ذرا توجہ سے، میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بڑی محبت والی بات میں کرنے لگا اور بڑی دلیل کے ساتھ میں بات کرنے لگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر تفسیر رکھی جائے گی تب بھی علی کا علم ختم نہیں ہوگا، تب بھی حضرت علی کا علم ختم نہیں ہوگا۔ جو چٹاک جیسی عقل لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیمائش کرتے ہیں، ناپنا تولنا شروع کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ساری کائنات کا علم، ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اور سارے قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور ساری سورہ فاتحہ کا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر رکھا ہے، اور ساری بسم اللہ کا علم اللہ نے بسم اللہ کے نقطے کے اندر رکھا ہے۔ آپ کو حدیث سن کر مزہ آئے گا، آپ فرمایا کرتے تھے انا نقطہ تو تحت البائی، یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کے اس چیزوں کو اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے، فارسی کلام کے اندر بے شمار جگہ پر علامہ اقبال نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پر محبت ہوتی ہے نا وہاں پر دلیل نہیں ہوتی، جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرے کہتے ہیں تو کیوں یار اس سے محبت کرو، کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ حبو کا شیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت تجھے اندھا بھی کر دے گی اور بہرا بھی کر دے گی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف کے اندر تبلیغ کی ہے تو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا اے پیارے حبیب فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب ان لوگوں کو فرما دیجئے یہ جو میں تمہیں ترے شریعت بتاتا ہوں، یہ تمہیں نمازوں کے طریقے بتاتا ہوں، روزے کے مسائل بتاتا ہوں، زکوٰۃ کے مسائل بتاتا ہوں، شریعت کی باتیں بتاتا ہوں، طریقت کی باتیں بتاتا ہوں، ملائکہ خدا اور وحی کے اسرار و رموز بتاتا ہوں، پہلے نبیوں کی باتیں سناتا ہوں، اس کے اوپر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا کیونکہ میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کے اندر جب آتا ہے تو کائنات کو فیض دینے کے لیے آتا ہے، نبی کائنات سے مانگنے کے لیے نہیں آتا، نبی کائنات کو نوازنے کے لیے آتا ہے۔ 15واں پارہ دوسرا رکوع پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی عزت کی قسم ہے ہم نے پہلوں کو جو کچھ دیا وہ بھی آپ کے صدقے سے دیا ہے، اور قیامت تک لوگوں کو جو کچھ بھی دیں گے اے پیارے حبیب آپ کے صدقے سے ہم عطا فرمائیں گے۔
اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، تو نبی کسی سے مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، میری آل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ میری آل کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک صدقے کا مال آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور اٹھا کر کھائیں، حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئیں، آپ نے فرمایا بخ بخ، یہ عربی کا لفظ ہے، آپ نے فرمایا اس کو نکال دو، اور پھر اپنی انگلی کے ساتھ آپ نے وہ کھجور باہر نکالی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد ہیں، اور آل محمد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو صدقہ و خیرات ہے اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ ہمارے اوپر یہ چیزیں نہیں لگتی، تحفہ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں، تحفہ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نہیں کھاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات حضور اور حضور کی آل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، حضور صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے حبیب فرما دیجئے جو تبلیغ کرتا ہوں اس تبلیغ کے اوپر میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی قسم کی اجرت کا سوال ہے۔ جس طرح ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارے تو وظیفے مقرر ہوتے ہیں، ہماری تو تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں، فرمایا میں کسی قسم کی تم سے کوئی اجرت اور احسان اور سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے میری آل کے ساتھ جو ہے تم نے محبت کرنی ہے، میری آل کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مباہلہ تھا، حضور علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت علی کو لے کر آئے، حضرت سیدات النساء اہل الجنہ کو لے کر آئے، حضرت امام حسن کو لے کر آئے، حضرت امام حسین کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر اس طرح چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ عیسائیوں کے پادری نے جب دیکھا تو جا کر عیسائیوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایسے روشن چہرے دیکھے ہیں، میں نے ایسے روشن اور منور چہرے دیکھے ہیں، نور علی نور چہرے دیکھے ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ عیسائیوں کا پادری کہنے لگا اگر آج وہ چہرے اس جگہ پر آ گئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول فرما لے گا۔ وہ کہنے لگا تمہاری نسلیں ختم ہو جانی ہیں، تم ان کے گھرانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بندہ حضور کی آل کی محبت کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس انداز کے اندر جاتا ہے، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو ایمان اور شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت کا عالم دیکھیں تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر کسی کی اولاد کو دیکھنا ہونا، بعض کا لوگ اولاد کو دیکھ کرنا کہتے ہیں یار جس کی اولاد ایسی ہے نا تو اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار جس کے ماں باپ اتنے اچھے ہیں تو ان کی اولاد کیسے ہوگی، یعنی یہ بعض اوقات لوگ دلیل نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل انی اور دلیل لمی، فلسفے کے اصطلاح کے اندر، منطق کے اصطلاح کے اندر، کہ بعض اوقات جو علت سے معلول کی طرف استدلال کرنا اور معلول سے علت کی طرف استدلال کرنا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کی بیٹی حضور کے گھر آئی، وہ تو آپ کو سارا واقعہ یاد ہے نا کہ جس وقت وہ آئی تھی حضور علیہ السلام نے اپنی چادر جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ دی اور فرمایا کہ اس سے اپنے بال جو ہے ان کو جو ہے وہ پردے کے اندر کر لوں۔ خیر جب حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر آئی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باتیں ہوئیں، وہ کہنے لگی کہ میرے والد اتنے سخی تھے، آج بھی حاتم طائی کی قبر دیکھ لیں نیٹ کے اندر آپ کو پتا چل جائے کہ جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا سارا جسم ان کا مٹی کھا گئی صرف حاتم طائی کے ہاتھوں کے، کہ وہ سخی بڑا تھا۔ یہ سخاوت والا علم جو ہے عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند تھا۔ خیر انہوں نے کہا کہ میرے والد اتنے سخی تھے کہ ہمارے محل کے 14 دروازے تھے، اگر ایک فقیر پہلے دروازے سے آتا، دوسرے سے آتا، تیسرے
سے آتا, 14 دروازوں سے گھوم کر آتا, تو تب بھی میرے والد اس کو جھڑکتے نہیں, اس کو عطا فرما دیتے تھے. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والد کی سخاوت کا کیا کہنا, تم دیکھو کہ میرے والد جو ہیں وہ اتنے سخی ہیں, اللہ کی قسم ہے وہ اس قدر لجپال ہیں. اگر کوئی سخی, اگر کوئی غریب ایک مرتبہ آتا ہے, فقیر ایک مرتبہ آتا ہے, ایک مرتبہ صدا لگاتا ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں, اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو ایک مرتبہ مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں رہتی, اور نہ ہی کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت رہتی ہے. میرے آقا نواد ہی اتنا دیتے ہیں, منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, واہ کیا جوت و کرم ہے, بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. ایک وہ مصطفیٰ کی سخاوت ہے, اور دوسری طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ میدان کربلا کے اندر ایک نہیں 72 افراد کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, لیکن اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو, وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو, تیروں پہ تیر کھاؤں, ابروں پہ بل نہ ہو. اللہم ردم بقضائک, اے اللہ امام حسین تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہے, اے اللہ حسین تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہے, اور اے اللہ اس معاملے کے اندر بھی تیری بارگاہ کے اندر اپنے ادب کے ساتھ جو اپنا سر جھکا رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں تو ان کے حوالے سے یقین کر اتنا کچھ لکھ کے آج لے کر آیا تھا کہ میں ان کے حوالے سے میں بیان کرتا, لیکن ابھی تو میں نے کوئی چیز بھی شروع نہیں کی. ویسے میں ابھی تو اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کی شان دیکھنی ہے نا تو میں ایک دو باتیں کرتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا تھا, جب خیبر فتح ہوا, یہ یاد رکھے حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کہ میدان بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا نام لے کر فرمایا تھا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ اور فلاں کے مقابلے میں تم آ جاؤ. اسی طرح احد میدان کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی جا کر ان دشمنوں کا مقابلہ کرو. آپ مسجد احد شریف کبھی دیکھیں نا, اور وہاں پہ میدان دیکھیں کہ سامنے کافروں کی صفیں ہیں, اس طرف ایمان والے مسلمانوں کی صفیں ہیں. حضور علیہ السلام آگے ہوئے ہیں اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا ہے اور فرمایا کہ علی ان تمام کا مقابلہ تم نے کرنا ہے. آپ بدر کا میدان دیکھیں, احد کا میدان دیکھیں, خندق کا میدان دیکھیں, سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی یہ بندہ آ چکا ہے اور اب اس کا مقابلہ تم نے کرنا ہے. حضرت علی تنے تنہا جاتے ہیں اور دشمن کو غرق کرتے ہیں. اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ خندق جو ہے وہ کراس کر سکے. بدر کو دیکھ لیں, احد کو دیکھ لیں, خندق کو دیکھ لیں اور خیبر کو دیکھ لیں. آج ویڈیوز موجود ہیں, وہاں پہ جانے والے بتاتے ہیں کہ جب خیبر کے اندر جاتے ہیں تو قلعے کا نام تھا قلعہ کموس, کموس نام تھا اس قلعے کا. کہتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کافروں کے یعنی یہودیوں کی طرف سے مرحب آیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو آگے بھیجا تھا. بڑا لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں مبارک دکھتی تھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ کل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا. اور سارے صحابہ میں جب نظر کی تو فرمایا این علی, کہ علی کہاں پر ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں دکھتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلا کے لائیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو حدیث کے لفظ ہیں. حضرت علی فرماتے پھر ساری زندگی اس میری آنکھ کے اندر کبھی درد ہی نہیں پیدا ہوا. حضور کا اتنا کرم ہوا. فرمایا کہ علی تم نے مرحب کا مقابلہ کرنا ہے. تم نے مرحب کا, وہ مرحب جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا عرب کا شاہ سوار کہتا تھا, عرب کا شاہ سوار کہتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ میرے
مقابلے میں اگر 1000 بندہ بھی ہونا تو میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے جب پہلا وار کیا تو آپ نے اپنی ڈھال کے اوپر روکا، جب آپ نے وار کیا تو اس کی کھوپڑی کو کراس کرتے ہوئے جس زمین کے اوپر لگا، یہ بات میں بتانے لگا ہوں، یہ حضرت علی کی 1400 سال پرانی کرامت ہے۔ آج تک اس جگہ سے جو پانی کا چشمہ جاری ہے، اسی وقت وہاں سے پانی جاری ہوا، چشمہ جاری ہوا، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر برکت کے لیے وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ جو 1400 سال ہو چکے ہیں کہ خیبر کو آج بھی پتہ ہے کہ حضرت علی یہاں پر آیا تھا۔ پھر حضرت علی جب اوپر چڑھنے لگے، اس طرح بہت بڑا قلعہ ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ اوپر چڑھنے لگے 7 یہودی تھے، ایک یہودی نے وار کیا تو آپ کے دست مبارک سے ڈال جو وہ نیچے گر گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو سامنے دروازہ تھا آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اکھیڑا اور یہودیوں کے سامنے جو اس کو ڈال بنا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے حیران ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح عطا فرمائی، جب ہمیں فتح مل گئی تو 40 لوگ مل کر اس قلعے کے دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے، علی بتاؤ تمہارے اندر اتنی طاقت کیسے آئی؟ تو کہا کہ یہ جو نبی پاک کا جو لعاب مبارک ہے نا، جو نبی پاک کی میں نے زبان مبارک چوسی ہے، اس زبان مبارک کی تاثیر اتنی ہے، روحانیت اتنی ہے۔ اقبال نے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شیر تھے، اور اللہ کی عطا کے ساتھ، مصطفیٰ کی توجہ کے ساتھ، نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے روحانی طاقت کے ساتھ لڑا کرتے تھے، اور جس میدان کے اندر جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت علی کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو ایسے تو نہیں کہتے کہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن، ذرا لفظ دیکھیں، شیر ہے شمشیر زن، یعنی تلوار چلانے والے جو لوگ ہیں ان میں حضرت علی شیر ہیں، شاہ خیبر شکن، کہ ایک تو تلوار چلانے کے اندر شیر ہیں اور دوسرا شاہ خیبر شکن۔ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی کو دعا دی، فرمایا علی تم نے قلعے کو فتح فرمایا ہے، جہاں آج اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ کا ہاتھ مبارک ایسے تھا کہ جیسے اللہ کی شان جیسے بھی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، آپ کا ہاتھ چلتا تھا تو ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح قدرت کا ہاتھ چل رہا ہے، ایسے آپ عنایت فرماتے تھے، ایسے آپ نوازشات فرماتے تھے، ایسے آپ کرم کے جو ہے وہ دریا بہاتے تھے، اور ایسے آپ میدان جنگ کے اندر جا کر لڑا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، حضرت علی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، اسی لیے ہم ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے تو نہیں کہتے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ آپ اس کو طرز کے ساتھ پڑھے، حالانکہ میں کبھی طرز پڑھتا نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شاہ مرداں، شاہ مرداں کا پتہ ہے کیا؟ مردوں کے اندر شہنشاہ ہیں، مردوں کے شہنشاہ ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں، یہ یزداں خدا کا نام ہے، اللہ کا فارسی کے اندر نام جو ہے خدا بھی اور یزداں بھی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں۔ یار تسی بھی پڑھ لو، میں اتنا زور لا لا کے تمہیں دسن دے، ٹائم تو ہو چکا ہے، میں بھی گل ختم کرنے لگا، پڑھ لو کچھ نہیں ہو چلا۔ حضرت علی دے نال ملنگ ہونا، حضرت علی دے، حضرت علی ملنگا دے پیر نے، کلندرہ دے پیر نے، درویشہ دے پیر نے، بلکہ ولایت شروع ہی اصفیاء للو اولیاء للو، جدا یعنی ولایت حضرت علی دے گھر تو شروع ہوندی ہے۔ تسی کہو نا چشتی نے، سور ورتی نے، قادری نے، فلاں نے، فلاں نے، سارے نو فیض اگر کسی دربار تو ملتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ دے دربار تو ملتا ہے۔ شاہ مرداں شیر
یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ فتح دا معنی ہوندا ہے مرد، کڑیل تے جوان مرد جڑا ہے نا، کسے قوم دے جڑے سپاہ سالار ہوندا ہے نا فوج دا، انہوں فتح کیا جاندا ہے۔ تو شاعر کہندا ہے فتح کوئی نہیں اگر علی نہیں ہے، اگر فتح ہے نے کائنات دے اندر تے صرف حضرت علی دی ذات ہے۔ اگر کسے بھی فوج دا، مسلمانہ دی فوج دے اندر کوئی سپاہ سالار بندا ہے، انہوں اگر فیض ملدا ہے، طاقت ملدی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ دے دربار تو ملدی ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر تلوار ہے تو ذوالفقار تلوار ہے۔ ذوالفقار دا کی مطلب ہے پڑھا؟ ذوالفقار دا مطلب ہوندا ہے دو نوکاں والی۔ اج تک کسے دی عرب تے تلوار بنی سی تے ایک نوک والی سی، ایک نوک والی تلوار، لیکن حضرت علی دی تلوار اس طرح دو نوک سن کہ ذوالفقار کیا جاندا ہے دو نوکاں والی تلوار۔ یہ دا مطلب کی ہے؟ علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے آپ دی تلوار دی دو نوکاں سن۔ ایک نوک دا مطلب ہے سی کہ عدل دی تلوار، حضرت علی المرتضیٰ دی جو تلوار اٹھ دی سی نا وہ عدل واسطے اٹھ دی سی۔ ایک یہودی نے آپ دی زرہ جڑے نا وہ آپ دی جڑے نے زرہ چوری کر لی، حضرت علی المرتضیٰ جنگ صفین تو واپس آ رہے، آپ نے فرمایا زرہ تے میری ہے، انہیں کہتے ہڈی کتوں گواہ لے کے آؤں، عدالت سے چلے گئے، قاضی نے کہا گواہ لے آؤں، حضرت علی المرتضیٰ حضرت کمبر نو لے کے آگئے، کمبر حضرت علی المرتضیٰ دے گھر دے غلام سن، یاد رکھو آپ دے گھر دے خادم سن، حضرت علی المرتضیٰ دے خادم سن۔ اور دوسری گواہی لے کے آئے حضرت امام حسن دی، قاضی نے کہا کہ دوویں تہاڈے ماتحت نے، نہ بیٹے دی گواہی قبول ہے تے نہ غلام دی گواہی قبول ہے۔ یہودی بڑا خوش ہویا، اللہ انہوں سارے معاملے دا پتہ سی، تے آخر قاضی نے کہا کہ جڑی ذرائع نا یہودی نو دتی جائے گی۔ تے یہودی جو تو باہر نکلیا نا تے حضرت علی المرتضیٰ مسکراندے ہوئے آ رہے نے، انہوں نے کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ مسکرایا اس واسطے رہے کہ انہیں شریعت دے مطابق فیصلہ دیتا ہے، انہیں شریعت دے مطابق فیصلہ دیتا ہے۔ یہودی کہنا میں نے پتا ہی ہے کہ تلوار میری نہیں، زرہ میری نہیں، لیکن اس سے باوجود جڑا نا تسی عدالت چاہ گئے، امیر المومنین بھی سو، تسی کوئی بھی کام کرتے جس طرح ساڑھے لوگ سیاستدان باندھے نے، ہاتھ مار دیں، ادھروں مارے ادھروں مارے ادھروں مارے، یعنی ظلم کرنیاں، زیادتیاں کرنیاں۔ کیا کہ تسی ظلم تے زیادتی بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تو ہجرت کر کے آن لگے سنا، سارے کافران دی امانتہ منو دے کے آئے سن۔ فرمایا کہ علی جو تو آنا ہے نا تے ہر ایک کافر دی امانت نو واپس لٹا کے آنا ہے۔ فرمایا اسی عدل کرنے والے ہیں، اسی انصاف کرنے والے لوگ ہیں، اسی دیانتدار لوگ ہیں۔ یہودی نے حضرت علی دے کلمات سنے تے کلمات سن کے اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ جنہاں دا امیر المومنین وہ اتنا ایماندار ہے، انہاں دی عوام دا عالم کی ہوئے گا۔ جدو ایران فتح آیا، مال آیا، حضرت عمر تقسیم کرن دے پہلا مال چیک کیتا تو فرمایا کہ اے علی اس مال دے چو کوئی چیز کٹی نہیں ہے، کسے سپاہی نے ایک جڑا نے تنکا بھی دے چو نہیں لیا، ایدھی کی وجہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تے ہاتھ رکھے حضرت عمر نے، فرمایا کہ اس واسطے سپاہیاں نے خیانت نہیں کی تھی کہ انہوں نے پتہ ہے ساڑھے ہوتے عمر فاروق حکمران ہے، جس قوم دا حکمران خیانت نہیں کردا تو اس قوم دی رعایا بھی کدی خیانت نہیں کردی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا دو تلواراں دے کونے سن، ایک جڑی عدل دا، ایک دا یعنی نوک دا مطلب ہے عدل۔ حضرت علی دی تلوار جدوں اٹھی ہے صرف عدل واسطے اٹھی ہے، تو دوسری تلوار دے کونے دا مطلب ہے علم۔ حضرت علی المرتضیٰ جس طرف بھی گئے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی دے نال ہے، حق علی دے نال، ذرا توجہ کرو، حق کی دے نال ہے، علی دے نال ہے، اور علی حق دے نال ہے۔ جدھر حق جاندا ہے علی ادھر چلا جاندا ہے، اور جدھر علی جاندا ہے حق اسی طرف چلا جاندا ہے۔ اللہ نے علی نو طاقت عطا فرمائی ہے، کدی علی جڑا نہ حق فیصلے نہیں کردا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل دے توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔